السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں ویورس بخیر ہوں گے۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ صحت کے حوالے سے بھی کوئی چیز بتائی جائے جس سے عام بندہ اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھتا اور سوچتا بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے جو چیز دھیان میں رکھنی چاہیے وہ کھانا اور پینا ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو چیز جا رہی ہے اس کو کس طریقے سے جانا چاہیے، اس کا فنکشن کیا ہے اور اس کی جگہ کون سی ہے، اس کے لیے ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے، غذا کے درمیان ٹائم کتنا ہونا چاہیے، پانی ہمیں کب پینا چاہیے، اور بیمار ہونے کی صورت میں ہمیں دوائیاں کب اور کہاں سے اور کون سی دوائیاں کھانی چاہیے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا ہمارے کو سمجھنا اور جن کے بارے میں خیال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لحاظ سے اطباء کرام نے ہمارے لیے کتابوں کی شکل میں اور جدید دور کے اندر یوٹیوب کے ذریعے سوشل میڈیا پر مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دنیا جہان میں یہ بات واضح ہے کہ دیکھیں جی، ہم اگر چاروں طرف نظر دوڑائیں تو وہ چیز جو ہمیں صحت دیتی ہے اور مکمل ٹھیک کرتی ہے بیماری آ جانے کے بعد، تو وہ دیسی ادویات ہیں اور وہ ہربل میڈیسن ہے۔ ان کے اندر اب مسئلہ ایک یہ آ گیا کہ تشخیص کیسی ہونی چاہیے۔ تو تشخیص کا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر غور کرنا یہ ہمارے لیے دوا کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ یوٹیوب کے اوپر سے ایک چیز دیکھ لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسبگول کی بھوسی کھا لو، تخم لنگا کھا لو، یا کوئی بہت سارے آدمی ایسے ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز کھا لو، فلاں چیز کھا لو، یہ ہو جائے گا، آپ پہاڑ کی طرف بن جاؤ گے، یہ کھڈے کھود دو گے۔ مطلب ایسے ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں جس کے اندر میں اپنی تجربے کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے بات واضح کر دوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں، اکثر لوگ، کہ ان لوگوں میں سے آپ تعجب کریں گے کہ لوگوں نے دوائیاں کھائی ہوئی ہوتی ہے، اور دوائی کون سی؟ ان سے جب پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں چینل پہ سنا ہے۔ ابھی ایک بندہ میرے پاس کچھ دن پہلے آیا، اس نے کہا کہ میں کلونجی کھا رہا ہوں، میتھی دانہ اور کلونجی کھا رہا ہوں۔ حالانکہ یہ ڈاکٹر شرافت علی کی ایک بہت بڑی ریسرچ ہے، انہوں نے اس کو ایک اپنے مخصوص طریقے سے کھانے کو کہا ہے لوگوں کو۔ لیکن اب وہ بندہ کیا کر رہا تھا؟ وہ یہ کر رہا تھا کہ صبح اس کو پکاتا اور کھا جاتا۔ اس کے ساتھ اس کو یہ ہوا ہے کہ اس کے جسم پر خشکی بڑھ گئی ہے، دھبے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو تکلیف تھی وہ تکلیف کچھ کم ہوئی ہے حرارت بڑھنے کی وجہ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے دوسرے عوارضات شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں سے یہ معاملہ خراب ہوتا ہے، اور یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر اس صحت کا جو فقدان ہے اس کی زیادہ تر وجہ یہی بھی ہے۔ گھریلو ٹوٹکے اور گھریلو نسخے، انہوں نے ہمارا ایک طرف سے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ ایمرجنسی کے لیے بتائے جاتے ہیں، جیسے میں بھی بتاتا ہوں۔ میں نے بھی اپنا ایک چینل بنایا ہے کفایتی شارٹس کے نام سے، اس کا ڈسکرپشن میں جو ہے لنک بھی دے دوں گا، آپ لوگ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے ایسی ایسی چیزیں ڈالی ہیں جو آپ کو الحمدللہ کام آ سکتی ہے۔ آپ ایک چیز کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ہمیں فائدہ نہیں دیا ہے، نقصان کیا ہے۔ تو ایسی چیزیں ہیں، لیکن جب ان چیزوں کو نہ دیکھا جائے، صرف اگر کہیں سے سن کر ہم کوئی چیز کر لیتے ہیں، اور یہ زیادہ
ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ زیادہ ان چیزوں کے ساتھ ہو رہا ہے جس کا تعلق ایک مذہبی طبقے کی طرف سے آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مجھ جیسا کوئی بندہ ہوتا ہے، بارش ہوتا ہے اور وہ بات کرتا ہے کہ کلونجی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور یہ بات بھی برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی، ہر بیماری کی۔ لیکن اب اس کے لیے بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب اس کے اندر یہ خاصیت ہے تو اب ہم یہ کریں کہ اس کو جو ہے ہم پیٹ بھر کر کھا لیں، یا ہمارا کوئی کھانے کا سسٹم نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے، لیکن اب اس کے اندر ہمیں میڈیکلی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ کب ہمیں فائدہ کرے گی، کب نقصان کرے گی، کس طریقے سے کھانی ہے، مقدار کیا ہونی چاہیے۔ اصول اس کا یہ ہے کہ مٹی کے برتن میں اس کو رات کو بھگو دیا جائے اور صبح کو اس کو جو ہے پکا کر چھان لیا جائے اور اس کے بعد اس کو پیا جائے، وگرنہ دوسری چیزوں میں ویسے ڈالی جاتی ہے، لیکن لوگ جو چمچی آدھی چمچی جو معمول کے مطابق کھاتے ہیں، میں نے اکثر ان کو بیماریوں کی طرف جاتے ہی دیکھا ہے۔ اس لیے خدا را اپنی صحت کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کریں۔ یوٹیوب کے اوپر آپ کو مکمل صحت نہیں مل سکتی، یہاں سے آپ کو ایک راستہ مل سکتا ہے، آپ میڈیسن کو سمجھ سکتے ہیں، اور کچھ نسخے ہوتے ہیں جو بتا دیے جاتے ہیں، وہ نسخے تیر بہدف ہوتے ہیں، لیکن ہم جو بتاتے ہیں وہ ایک مزاج کے مطابق بتاتے ہیں، کیونکہ تشخیص ایک بڑا المیہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کمرشل چیزیں بہت ساری ہیں جن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ایک چیز دے دی جائے تو اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز گرم مزاج والوں کے لیے بھی ہے۔ زیادہ تر اس میں مردانہ ٹائمنگ اور مردانہ کمزوری والی دوائیاں ہیں، اس کی بھرمار ہے۔ آپ چلے جائیں، بلا وجہ لوگوں نے اس کے اوپر ایسے ایسے اشتہار دیے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو فائدہ کرے گی، اس سے آپ کا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں فلاں، وہ اس طرح کے خواب دکھائے وہ ہوتے ہیں جیسے مطلب اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی کھلواڑ نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کے ساتھ بہت برا رویہ اور سلوک ہے۔ میں ان لوگوں سے اور اپنے ان اطباء حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس چیز کے پیچھے لے جائیں، لوگوں کو صحت کے حوالے سے بتائیں ضرور، لیکن لوگوں کو اپنے طرف بلائیں، اپنی طرف کھینچیں کہ وہ آئیں، ان کی تشخیص کریں، ان کے مزاج کو دیکھیں، گرم مزاج والا ہے، سرد مزاج والا ہے۔ اب ہر مزاج کے لیے آپ نے اللہ کے بندے ایک ہی چیز دے دی ہوئی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو سردی ہوئی ہے، آپ کی ناک بہہ رہی ہے یا آپ کو کھانسی ہو رہی ہے، آپ کو میں کہوں کہ آپ نے یہ فلاں دوائی لے کے سرد پانی، فریج والے پانی سے آپ نے کھانی ہے، تو اس کو کیا آپ عقل مندی سمجھیں گے؟ تو اسی طرح سے آپ سمجھ لیں، ہر دوا کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور اس دوا کا اپنا ایک جو ہے مزاج ہوتا ہے، وہ کہیں ایک مزاج پر جا کے کام کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سوچ لیں کہ ایک دوا سب کے اوپر کام کر جائے گی، یہ تو بہت مشکل والا کام ہے، کرے گی ہی نہیں، بلکہ نقصانات اور ہوتے ہیں۔ تو اکثر جو دوائیاں بنتی ہیں مکس مزاج والی ہوتی ہیں، پھر مردانہ کمزوری میں وہ فائدہ کبھی کبھار کرتی ہیں، وہ بھی کچھ ایسی ادویاتوں میں مکس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پھر ہمارا معدہ درم برم ہوتا ہے، ہمارے کھانے کا ہضم بیکار ہوتا ہے، ہماری خون کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور ہمارا دماغی توازن جو ہے بگڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی دوا ہم نے کھائی ہے، پھر اس کے لوگ سب سے بڑا نقصان یہ کہ عادی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فطری چیز ہمارے ساتھ رکھی ہے، فطرت جو ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نیچر کو نہیں سمجھتے، ہم اپنی فطرت کو نہیں سمجھتے، تو ہمارے لیے بہت مشکل کام ہو جائے گا۔ اس لیے فطری تقاضا یہ ہے کہ انسان کی ایک طاقت ہے، اس طاقت کے دائرے میں جب انسان رہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر اس سے باہر جیسے نکلا تو سمجھو اس نے فطرت کو چھوڑا ہے، اور اس کے وہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے آپ کو تیار کر لے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صحت کے حوالے سے ایسی باتیں ہیں، اور کھانا کھانے کے تعلق سے اگر ہم سوچیں تو کھانے کو کم سے کم 32 بار چبائیں، ایک لقمے کو، اور کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پی لیں۔ جیسے ہم ہاتھ دھوتے ہیں
ہاتھ دھونے کے لیے ہم کیوں دھوتے ہیں؟ کہ ہاتھ کا میل اور کچیل جو ہے نکل جائے۔ اسی طریقے سے میدا ہے ہمارا، جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمارا میدا واش ہوتا ہے، میدا صاف ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر کھانے سے پہلے ہم آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیتے ہیں تو ہمارا میدا صاف ہوتا ہے۔ پھر ہم جو غذا ڈالتے ہیں وہ ہمارے میدے کو جو ہے فائدہ پہنچاتی ہے، میدے کے اندر وہ صحیح ڈھنگ سے پہنچتی ہے، میدا صاف ہوتا ہے۔ اس کو چبانا بھی ضروری ہے، کم سے کم 32 بار آپ چبائیں۔ پھر دوسری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگ کھانے کے بعد پانی پی جاتے ہیں، اور بعض تو اتنے دلیر ہیں کہ کھانے کے بعد بوتل پی جاتے ہیں، پیپسی کولا کوئی بھی ڈرنک پی لیا۔ یہ چیزیں کھانے کو زہر بناتی ہیں، اور کھانا جو آپ کے ایک ہیٹ کے مطابق پکنے والا تھا اس کو آپ نے ڈھکن لگا دیا ہے، اس کو آپ نے بند کر دیا ہے، اب وہ کھانا پکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ ہماری صحت کا راز ہے۔ تو یوٹیوب کے اوپر دیکھنے سے پہلے، یوٹیوب کو سننے سے پہلے کسی جانکار سے مشورہ کرنا، اس کے بعد کسی دوا کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دیسی اور ہربل چیزوں کا آپ کا ذہن بنے اور آپ اس کی طرف آئیں، تاکہ آپ کا جو مستقبل ہے وہ روشن رہے، آپ خرابی کی طرف نہ جائیں، آپ کے اوپر ان دوائیوں کے غلط اثرات جو ہیں ان سے آپ بچ جائیں۔ بس یہی ایک کام ہے جس کے لیے ہم آپ کے ساتھ یہ کرتے رہتے ہیں یہ معاملات۔ بہرحال دعا میں یاد رکھیے گا، یہ چند باتیں تھیں، میں نے آج فری بیٹھا تھا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر دی جائیں۔ اللہ آپ کو صحت سے نوازے۔ السلام علیکم۔